जाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज चंद मिनट की वीडियो में एक ऐसा टॉपिक जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ आपके साथ डिस्कस करूं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि चंद मिनट की डिस्कशन में जो बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो पॉइंट इस्टेब्लिश आपके साथ में कर रहा हूं। अर्ज़ ये है कि जो हमारी किताब है कुरान करीम, इसकी एक ख़ास बात है और वो वैसे तो सारी बातें ही ख़ास हैं। वो बात यह है कि ये किताब बनी नौ इंसान को अपने आप पर ईमान लाने के लिए या ख़ुद को अल्लाह का कलाम एक्सेप्ट करने के लिए फ़ोर्स नहीं करती और ये एक्सपेक्ट नहीं करती या अल्लाह हमें इसमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप बग़ैर सोचे समझे इसको तस्लीम कर लो या इस पर ईमान ले आओ। इस किताब के अंदर, इस किताब पर ईमान लाने के लिए, इस फैक्ट पे कंफर्म होने के लिए कि ये अल्लाह ही का कलाम है और अल्लाह ही का कलाम हो सकता है, अल्लाह करीम ने इसके अंदर प्रॉपर आर्गूमेंट्स दिए हैं, प्रॉपर अल्लाह करीम ने लॉजिक्स दिए हैं और कोई भी इंसान चाहे वो किसी खित्ते, किसी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो न्यूट्रल होके बग़ैर किसी मनफी तासुब के अगर इन आर्गूमेंट्स को गौर करे, किसी एक पे भी गौर कर ले, तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ उसके पास इस हकीकत को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचती कि ये अल्लाह ही का कलाम हो सकता है और अल्लाह ही का कलाम है। वो जो आर्गूमेंट्स हैं, मैं उनमें से कुछ आर्गूमेंट्स जो मेरे इल्म में हैं मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ और मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं पॉइंट बाय पॉइंट उन आर्गूमेंट्स को आपके साथ डिस्कस करके इंशाअल्लाह ताला अपने मैसेज को कोशिश करूँगा कंप्लीट कर लूँ। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह करीम इस किताब के शुरू में ही सूरह बकरा जो है हमारी सूरह फातिहा के बाद, उसके पहले सफ़े पर ही दूसरी आयत के अंदर ये क्लेम कर रहे हैं, जो भी बंदा इसको पढ़ने की तरफ जाएगा, इसको पढ़ना शुरू करेगा, तो वो स्टार्ट में ही अल्लाह का ये क्लेम अपने सामने पाएगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है और इसमें कोई शक नहीं। यानी कि ये जो कुछ इसमें बयान किया गया ये अल्लाह की तरफ से है और चूँकि अल्लाह की हर बात सच होती है, परफेक्ट होती है, लिहाजा इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। यानी कि इस किताब की 6666 आयत हैं, किसी एक आयत की सच्चाई में, उसके हकीकत में, उसके हक़ करने में कोई शक नहीं है। यानी कि ये परफेक्ट किताब है, ये मुकम्मल और किसी भी किस्म के एरर से फ्री है। तो अगर कोई भी शख्स अगर माज़अल्लाह इस किताब में से एक एरर भी अगर इस काबिल होता कि ढूंढ सकता, तो अल्लाह के स्टार्ट में फरमाई गई पहली आयत ही, जो दूसरी आयत है सूरह बकरा की, ये आयत ही ठीक साबित ना होती। तो आप ख़ुद गौर करें कि जिस कलाम के स्टार्ट में पहली या दूसरी आयत ही अगर अपने आप को इस्टेब्लिश ना कर सके, तो क्या वो अल्लाह का कलाम हो सकता है? ये तर्ज़ तकल्लुम, ये वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना ताकतवर, लिहाजा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही का हो सकता है कि इस किताब में कोई शक नहीं। एक तो आर्गूमेंट है ये जो कि किताब के शुरू में। दूसरा आर्गूमेंट, अल्लाह करीम इस किताब में सूरह बकरा आयत नंबर 23-24 के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम लोगों को, यानी कि जो लोग इस किताब जिन पे पेश की जा रही है, जो पढ़ने वाले हैं, बनी नौ इंसान, अगर उनको इस अमर में कोई शक है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो ये गुमान कर रहे हैं कि ये खुद बनाई हुई किताब है। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं, तो तुम इसके मानिंद एक सूरत ही बना लाओ और अल्लाह को छोड़कर जिसकी मदद लेना चाहते हो ले लो। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया, और यकीनन तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका जो ईंधन वो इंसान और पत्थर होंगे। अल्लाह करीम ने इसमें ओपन चैलेंज दिया पूरे बनी नौ इंसान को। आप तमाम शायर मिला लें, आप तमाम अदीब इकट्ठे कर लें, आप तमाम स्टोरी राइटर बना लें, आप तमाम स्क्रिप्ट राइटर इकट्ठे कर लें, तमाम PhDs, तमाम जितने जितने एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड्स के, उनको इकट्ठा करें और उनको इकट्ठा करके अगर आपके लिए मुमकिन है तो इसकी एक सूरत ही बना कर ले आएँ
اور اس کی سب سے چھوٹی صورت خواتین حضرات سورۃ الکوثر ہے. سورۃ العصر بھی ویسے چھوٹی صورت ہے, سورہ نصر بھی ہے, تو لیکن اللہ کریم نے کہا تم ایک صورت ہی جیسی بنا رہا ہو اور تم ایسا نہیں کر سکو گے. معزز سامعین, 1400 سال سے اوپر کا وقت تو گزر چکا ہے, ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں اور قیامت تک ایسا ہوگا بھی نہیں. تو بس دوسروں کا اللہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو جان لو کہ یہ اللہ ہی کے علم سے کتاب نازل کی گئی ہے. ایک تو اس کے اندر دوسرا آرگومنٹ اللہ کریم نے یہ اسٹیبلش کیا. تیسرا آرگومنٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ. سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اپنے حبیب اقدس و اکمل صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا علیہ السلام کو کہ, اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کے آنے سے پہلے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام حضور اقدس و اکمل اطیب و اطہر روح فدا جانب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نہ کوئی کتاب لکھتے تھے اور نہ ہی آپ کو کتاب پڑھتے تھے. یعنی کہ اللہ نے آپ کو پڑھنا اور لکھنا نہیں سکھایا تھا. پھر اللہ نے اس کے آگے ریزن دی تاکہ کوئی شخص اس شبے میں نہ پڑ جائے, اس کو ایک ڈاؤٹ نہ کریٹ ہو جائے کہ کہیں یہ کتاب خود نہ لکھ لی ہو آپ نے. تو لہٰذا اللہ کریم نے اس شعبے کو, اس ڈاؤٹ کو بھی مکمل ایلیمنیٹ کر دیا. اور اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے دنیا میں کہیں کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جس کو لکھنا اور پڑھنا نہ سکھایا گیا ہو یا نہ آتا ہو, اور وہ کوئی کتاب تو بہت دور کی بات ایک مضمون بھی تصنیف کر سکتا ہو؟ تو اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ کسی بندے کو اس عمر میں کوئی شک باقی نہ رہے کہ اللہ ہی کی کتاب ہے, اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئی ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو پڑھنا اور لکھنا نہیں سکھایا. پھر اس کے بعد سورہ یاسین میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ اور وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ کہ ہم نے آپ کو شاعری بھی نہیں سکھائی اور نہ ہی آپ کے شایان شان ہے. یعنی کہ اللہ نے آپ کو شاعری بھی نہیں سکھائی, اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا تاکہ کسی شخص کو یہ شبہ نہ رہے. تیسرا آرگومنٹ جو ہے وہ جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں بہت سارے کانٹراڈکشنز ہوتی ہیں, بہت سارے تضاد بیانیاں ہوتی. مفہوم اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, ان سمپل ورڈز مفہوم یہ ہے کہ اس میں کوئی شخص ایک کانٹراڈکشن بھی فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتا. آپ لوگ جانتے ہیں اور خصوصاً بخصوص جن لوگوں کا تعلق انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے ساتھ ہے کہ جب بھی انویسٹیگیٹو ایجنسیز جو ہوتی ہیں کوئی جھوٹ پکڑنا چاہتی ہیں تو وہ ہمیشہ کسی بھی شخص کی سٹیٹمنٹ میں کانٹراڈکشنز تلاش کرتی ہیں, اور ہمارا عام لائف میں بھی یہ پیٹرن ہے. تو لہٰذا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں کوئی شخص کوئی کانٹراڈکشن فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو فورتھ نمبر پہ جو چوتھا آرگومنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورہ الحجر میں آیت نمبر 9 میں, اس کے علاوہ بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا لِلذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. معزز سامعین, 1400 سال گزر چکے ہیں, یہ کتاب جیسی نازل ہوئی تھی بعین ہی لفظ بلفظ ویسی کی ویسی آج موجود ہے. اس میں ایک لفظ بھی اوپر نیچے نہیں ہوا. کیا کوئی اور کتاب, کوئی اور اس کے مقابلے پہ, مقابلہ دور کی بات, کنسیڈر بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو کہ اس معیار پہ پوری اترتی ہو؟ اور پلس جس زبان میں یہ کتاب اتری وہ عربک لینگویج جو ہے عربی ویسے ہی لائیو ہے, ویسے ہی انڈرسٹینڈیبل ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھی. حالانکہ جو لوگ لینگویجز کو جانتے ہیں انہیں اس بات کا شعور ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد 100 ایئرز بعد 50 ایئرز بعد لینگویجز چینج ہو جاتی ہیں, اور بلکہ کچھ عرصے بعد ایسے ہوتا ہے کہ پوری لینگویجز جو تقریباً چینج ہو جاتی ہیں اور اس طریقے سے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے ہیں کہ جیسے وہ آج ہیں یا 200 سال پہلے جس طرح کے جو شیپ تھی. عربی لائیو ہے, پوری طرح انڈرسٹینڈیبل ہے, جیسے پہلے تھی ویسے کی ویسی آج ہے. تو کوئی شخص اگر اس پہ ہی غور کر لے کہ وہ زمانہ جب کہ نہ بکس ہوا کرتی تھیں, جب نہ پیپر ہوا کرتا تھے, جب نہ پرنٹنگ پریس ہوا کرتے تھے, جب نہ ڈسکس ہوا کرتی تھی, نہ کمپیوٹر تھے, اس کے باوجود یہ کتاب 1400 سال سے زیادہ کا ٹریول کر کے تمام زمانوں میں محفوظ بالکل جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہمارے پاس پہنچ گئی. کیا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن ہے اور قیامت تک کیسے ہی جائے گی؟ یہ میں نے پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. نیکسٹ, جیسے جیسے سائنسز آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہمارے کیونکہ سائنسز جو ہیں وہ مڈل وے میں ہیں, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, ویسے ویسے جتنے بھی قوانین اور جتنے بھی اللہ کریم نے آیات قرآن میں بیان فرمائیں وہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہو کے کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے
کہ جس طرح قرآن نے بیان کیا تھا تمام سائنسز اسی ہی چیز کو کنفرم کرتے چلی جا رہی ہیں، اور کوئی ایک اسٹیبلش شاید بھی ابھی تک ایسی نہیں ہے، کوئی لا سائنٹیفک ایسا نہیں ہے جو کسی آیت کے خلاف جا کے اس کے مخالف کھڑا ہو سکے. سو ان سمپل ورڈ سائنسز آر بیسیکلی سرونگ ٹو پروو. جو سائنسز ہیں، جو علوم ہیں، یہ سرو کر رہے ہیں بنی نوع انسان کو، اور اس بات کو کلیریفائی کرنے میں، اس بات کو واضح کرنے میں کہ جو اللہ نے 14 سال پہلے فرمایا تھا وہی عین حق ہیں. کچھ چیزیں ہمیں 1980 میں آ کے پتہ چلی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں 1920 میں پتہ چلی ہیں، کچھ چیزیں پچھلی صدی میں. 14 سال پہلے ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی شخص ان کے متعلق بات کر سکے. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اور اس کے اوپر تو باقاعدہ بکس لکھی گئی ہیں. میرے اللہ نے چاہا تو کبھی اس کو بھی ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. سو خواتین حضرات، یہ میں نے کچھ آرگومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور اس کتاب کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ یونس میں 37 میں کہ یہ ایسا کلام نہیں ہے جو کہ کوئی انسان خود تصنیف کر سکے، یہ مین میڈ چیز ہی نہیں ہے. اور فائنلی جو میں آیت آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 84 ہے. اس میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے کلام کو، اللہ کے آیات کو جھٹلانے والے جب لائے جائیں گے قیامت کے دن، فوج در فوج ان کو گھیر کے لایا جائے گا، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا، بغیر اس کے کہ اس کا علمی احاطہ کرتے، بغیر اس کے تم پراپرلی کنسیڈر کرتے، بغیر اس کے کہ تم انٹلیکچوئل کنسیڈریشن ان کو دیتے، تم نے انہیں کنسیڈر ہی نہیں کیا، تو لہٰذا مزہ جو ہے وہ چکھو. تو معزز خواتین و حضرات، صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے کی عقل کو انوائٹ کرتی ہے کہ آپ آئیں، اس پہ غور کریں، اس پہ فکر کریں، کوئی ڈاؤٹ، کوئی ابہام، کوئی ایمبیگوٹی آپ کے ذہن میں موجود ہے، اس کو آپ کلیئر کریں اور وہ کلیئر ہو جائے گی. سو لہٰذا قرآن کریم ہمیں اس بات پہ فورس نہیں کر رہا کہ کوئی بندہ اس کو بغیر سوچے سمجھے اس کو تسلیم کرے، کیونکہ اس کو کہنے کی، فورس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ فورس وہ کرتا ہے کہ جس کو خطرہ ہو کہ لوگوں نے اگر اس کو عقل کے معیار پہ پرکھا، اپنے لیٹسٹ انفارمیشن کے روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو کہیں کوئی چیز غلط ثابت نہ ہو جائے. اللہ کو اس قسم کا، اللہ کی کتاب کو کسی قسم کا ایسا کوئی خدشہ ہی نہیں ہو سکتا. تو معزز خواتین و حضرات، آخر میں آپ سے درخواست ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہیں کہ آپ اپنے تمام جتنے مصنفین ہیں، جو ادیب ہیں، شعراء ہیں، ان کو آپ پڑھتے ہوں گے، ان کو پڑھ کے آپ نالجز لیتے ہوں گے، ان کو آپ پسند کرتے ہوں گے، وہ آپ کو رائٹ ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کسی پسندیدہ رائٹر کی کتابوں پر آپ اکتفا کر لیں گے، یا اپنے کسی پسندیدہ خطیب کی تقریروں پر اکتفا کر کے آپ دنیا اور آخرت کے اندر سکسیسفل ہو جائیں گے، اللہ کرے ایسے ہو، لیکن اٹ از ناٹ دا اسٹینڈرڈ. یہ بات کنفرم نہیں ہے. آپ نے جہاں سے علم حاصل کرنا حاصل کریں، لیکن آپ ہدایت کے لیے جس چیز پر اکتفا کریں گے، جس چیز پر بیس کریں گے، وہ قرآن ہے، اور اس کے بعد ہمارے پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنت مبارکہ ہے. سٹارٹ قرآن سے. تو اگر آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اس پہ غور و فکر آپ کا نہیں، یا آپ اس سے فیض حاصل نہیں کر رہے، تو یہ بات تشویشناک کہیں، اسے آپ ڈس اپوائنٹمنٹ کہیں، یا جو بھی کہیں وہ آپ کی مرضی. عرض یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کو اور مجھے اپنی کتاب کو سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں بہت ساری کمیاں بیشی رہ گئی، درگزر فرمائے اللہ کریم. وما علینا الا البلاغ.